بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی دام ذلہ و تعالی، کتاب مجالس المنتظرین، جلد دوم۔ کل جہاں پہ چھوڑا تھا آج وہیں سے شروع کریں گے۔ عمر ابن سعد ملعون۔ سعد کا باپ مالک بن اہب زہری تھا جس کی کنیت ابو وقاص تھی۔ ابو وقاص کی ایک بہن جناب حمزہ کی والدہ پاک تھی، یعنی جناب ابو مطلب علیہ السلام کے 4 فرزند کی وہ والدہ پاک تھی، اس لیے سعد اس جناب کو پھوپھی زاد کہہ کر پکارتا تھا، اور جناب حمزہ علیہ السلام اس کو ماموں زاد کہہ کر پکارتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص زہری وہ شخص ہے جس کو کچھ لوگوں نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا، یعنی بقول ان کے وہ 10 اشخاص جن کو کنیت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ شیعہ عقائد میں عشرہ مبشرہ جیسے عقیدہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی عشرہ مبشرہ میں شامل افراد کا کردار اس نظریہ کی تائید کرتا ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص ایرانی جنگوں کا ہیرو اور خلیفہ ثانی کے اہم ساتھیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور جب خلیفہ ثانی نے شعوری بنائی تھی اور ان کو کہا تھا تو 7 آدمی ایک خلیفہ چن لینا، جس کو 4 آدمی ووٹ دے دیں وہ خلیفہ ہوگا، اس نام نہاد شورا کمیٹی میں یہ بھی شامل کیا تھا۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص نے مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف ووٹ دیا، یعنی کہ سرکار کے خلاف ووٹ دیا گیا۔ امیر کائنات علیہ السلام کی زہری خلافت کے زمانے میں بھی اس نے سرکار کی بیعت نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو ایک مکان میں بند کر دیا کہ سرکار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس وقت طلحہ و زبیر اس کے پاس مشورے کے لیے گئے تو اس نے کہا تھا کہ میں تلاوت میں مصروف ہوں، جس وقت فارغ ہوں گا تو تمہیں ملوں گا، مگر وہ اندر چلے گئے، اور ان میں جا کر دیکھا تھا کہ یہ آگ روشن کر کے آتش پرست پارسائیوں کی مقدس کتاب اوسطا پڑھ رہا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایران کے لوگوں سے متاثر ہو کر اسلام کو چھوڑ کر آتش پرست ہوئے، کہہ سکتے ہیں کہ آگ کی پوجا کرنے والا۔ سعد کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کے فرزند جناب ہاشم مرکال سلام اللہ علیہ تھے، جو امیر کائنات علیہ السلام کے جانثار اور بہت بڑے شجاع اور علم بردار تھے۔ ناظرین، 25 ہجری 29 ذی الحج کے دن خلیفہ ثانی ابو لولو فیروز کی ضرب سے ہی راہی عدم ہوا، اور اسی دن یہ عمر ابن سعد ملعون پیدا ہوا، اور خلیفہ ثانی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ واقعہ کربلا کے وقت اس ملعون کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، یعنی کہ جب کربلا بپا ہوئی تو اس ملعون کی عمر لگ بھگ 35 سال کی عمر تھی، یعنی جوان تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ 36 ہجری میں پیدا ہوا تھا، مگر مجھے یہ بعد والی روایت درست معلوم نہیں ہوتی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل کی واپسی کے بعد مولا امیر کائنات علیہ السلام نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا۔ اس زمانہ میں شہنشاہ کائنات علیہ السلام نے ایک خطبہ کے دوران فرمایا کہ جو چاہو پوچھو، سرکار کا خطبہ ہے، جو چاہو پوچھو، ہم زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بے شک کوئی شک نہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، جو چاہو پوچھو، ہم زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص موجود تھا۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا کہ آقا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بتائیں یا یہ تیری داڑھی کے بال خود بتائیں؟ یہ ملعون پریشان ہوا، یعنی سرکار نے فرمایا کہ ہم بتائیں یا تیری داڑھی کے بال خود تجھے بتائیں وہ کتنے ہیں؟ سرکار یہ ملعون پریشان ہوا۔ اس وقت امیر کائنات علیہ السلام نے عالم جلال میں فرمایا کہ تم داڑھی کے بالوں کے بارے میں دریافت کرتے ہو، ہم تمہیں وہ خبر دیں کہ تمام دنیا دیکھے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے گھر میں وہ سامری کا
بچڑا پیدا ہوا ہے جو فرزند رسول علیہ السلام کا قاتل ہوا۔ اس دن کے بعد اس عمر ابن سعد ملعون کو سب قاتل امام کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن شہنشاہ کربلا علیہ السلام کوفہ کی مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون سامنے آئے ہوئے عرض کی، آقا سب احمق لوگ مجھے آپ کا قاتل کہتے ہیں، کیا واقعی میں آپ کو شہید کروں؟ میں تو آپ کا بڑا عقیدت مند ہوں، میں تو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ احمق لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ عالم لوگ ہیں، کیونکہ تو رائے تہران کی گندم کے لالچ میں ہمیں شہید کرے گا۔ یعنی کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کے فرمان کے مطابق یہ کربلا میں موجود تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو سپاہی چمچہ گیری کرنے کی عادت ہوتی ہے اور سیاست دانوں کی صحبت میں بیٹھ کر سیاست کے زبانی چپکے لیتے ہیں، اور سیاسی لوگوں کی کوئی پھینکی ہوئی ہڈی ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو منہ لگا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ ابن سعد ملعون انہیں لوگوں میں سے ایک تھا جو ہمیشہ دربار کوفہ میں بن بلائے اور بغیر کسی مقصد کے صرف دربار میں بیٹھنے کی خواہش کے تحت حاضر ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ جس دن جناب حر علیہ السلام کا قاصد کوفہ پہنچا تو اس دن یہ ملعون بھی ابن زیاد ملعون کے دربار میں بیٹھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت خراسان کے علاقہ دستبہ جو قزوین کے قریب تھا میں دلیمیوں نے یزید ملعون کے خلاف بغاوت کی تھی، تو اس وقت ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ابن سعد ملعون کو روانہ کیا گیا تھا۔ یہ ملعون مقام حمام عین پر 4000 فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ اس موقع پر اس کو وہاں سے واپس بلایا گیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس جس وقت جناب حر علیہ السلام کا قاصد پہنچا تو اس وقت یہ ابن سعد ملعون بھی دربار میں ابن زیاد ملعون کے پاس موجود تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے قاصد کو تو فوراً جواب دے کر واپس بھیج دیا، مگر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد ملعون جو بڑا شاطر اور فطرت شناس بھی تھا نے عمر ابن سعد کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر تو شہنشاہ کربلا مولا امام حسین علیہ السلام والا معاملہ حل کر سکے تو میں تجھے یزید ملعون کی طرف سے رائے تہران کی حکومت لے کر دوں گا۔ یہ سن کر اس ملعون کے منہ میں پانی آ گیا اور کہا، ایک جیسا عام سا جوان اور کہاں رائے کی جگی، لالچ آ گئی تھی۔ یہ ملعون ایک مرتبہ ہنسا اور اس کے بعد فوراً سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ اسے خیال آیا کہ رائے کی ایک جگیر تو ہے مگر اس کے بدلے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرزند کو شہید کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، اس سے نہ دنیا رہے گی اور نہ عقبہ۔ یعنی کہ یہ ملعون جانتا تھا کہ سرکار کو شہید کرنے یا سرکار کے آمنے سامنے اختلاف کرنے کے بدلے میں نہ دنیا باقی رہے گی اور نہ ہی آخرت۔ پھر بھی یہ اس لالچ میں تھا کہ رائے کی زمین کچھ کم نہیں۔ اس نے ابن زیاد ملعون سے کہا کہ مجھے 2 ہفتوں کی مہلت دو، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ اس ملعون نے کہا، میں تمہیں صرف 1 رات کی مہلت دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ملعون دربار سے باہر آیا تو بہت پریشان تھا۔ ایک طرف اس کی بہت بڑی خواہش تھی جو سامنے کھڑی تھی، یعنی کہ وہ زمین جو سرکار کربلا علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں اسے ملی ہے۔ یہ ملعون دربار سے باہر آیا تو بہت پریشان تھا۔ ایک طرف اس کی بہت بڑی خواہش تھی جو سامنے کھڑی تھی، یعنی ایران کی حکومت، وہی بات کر رہا ہوں، وہ زمین جو سرکار کی شہادت کے بدلے میں، اور دوسری طرف اس کے بدلے میں بہت بڑا نقصان تھا، یعنی آخرت کی بربادی، شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی شہادت۔ رات کو اس ملعون نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور اس سے کہا، میرے تمام دوست اس وقت مسجد کوفہ میں نماز ادا کرنے آنے والے ہوں گے، ان کو کہہ دینا کہ وہ نماز کے بعد سیدھا میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلے اس کے باپ کا ایک دوست اس کے پاس آیا جس کا نام کامل تھا۔ اس نے آ کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ تو تم نے کیوں بلایا؟ اس ملعون نے اسے ابن زیاد ملعون والی بات بتلائی اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ کامل نے کہا،
ارے ملعون، تھوڑا سوچ کر فیصلہ کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر مجھے دنیا و مافیا کی دولت کیوں نہ دے، میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک طرف ان کی امت کے کسی ایک فرد کو بھی شہید نہیں کر دوں۔ تم بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا، کیونکہ ہر انسان کو قبر و حشر کے مراحل میں پیش ہے، اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ وہاں تم کیا جواب دو گے؟ کامل نے پھر اس ملعون سے ایک دفعہ یہی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو نے سوچنے کے لیے وقت کیوں لیا اور فوراً انکار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تجھے معلوم تھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ بے شک ہر زمانے کا امام اس کا اپنا وقت کا امام ہے۔ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ بھی تمام اہل عرب جانتے ہیں کہ سرداران کے خون میں برکت نہیں ہوتی، کسی سردار کو قتل کرنے والے کی زندگی میں کم ہو جاتی ہے، اور یہ تمام عالم کے سردار ہیں، شہنشاہ کربلا علیہ السلام، اللہم صلی محمد وآلہ وعجل فرج عالم۔ اس وقت اس ملعون نے کہا کہ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، یعنی کہ یہ اپنی لالچ سے ہٹ نہیں رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون مجھے جب 70,000 فوج کا حاکم بنائے گا تو اس وقت تمام کوفہ میں میری کیا شان ہوگی۔ اپنی شان و شوکت کی اس شخص کو پڑی ہے جس کی مخالفت میں جا رہا ہے، ان ہستیوں کے بارے میں اس کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد اس کامل نے اس ملعون سے کہا کہ تجھے میں ایک پیشن گوئی بتا دوں کہ ایک دفعہ میں اور تیرا باپ ہم دونوں شام جا رہے تھے، ایک مقام پر ہم راستہ بھول گئے اور تمام دن پھرتے رہے مگر ہمیں راستہ نہ ملا، ہم پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اس وقت ہم نے ایک نصرانی راہب کے گرجا کا مینار دیکھا، ہم اس طرف چلے گئے، ہم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس راہب نے دروازہ کھولا، اس نے ہماری حالت دیکھی تو اپنے ساتھ لے گیا، اس نے ہمیں پانی پلایا، کھانا دیا۔ جس وقت ہم نے کھانا کھا لیا تو اس وقت اس راہب نے مجھے کہا کہ جو آدمی تیرے ساتھ ہے یہ خود کسی نبی کا قاتل ہے، یا اس کی نسل میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو کسی نبی یا فرزند نبی کا قاتل ہوگا، جو اپنے نبی کے گھر کو لوٹے گا اور ان کے پردہ داروں کی سوء ادبی کرے گا، ان کو بازار لے جانے کا موجب ہوگا۔ جس وقت اس راہب نے یہ بات کہی تو تیرا باپ پریشان ہو گیا تھا اور کہا تھا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اس راہب نے کہا تھا مجھے خداوند یسوع مسیح کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت تیرے باپ نے کہا تھا اگر میں اپنے بیٹے کے زمانے میں موجود ہوا تو سب سے پہلے میں اس کے سر پر تلوار چلاؤں گا، یعنی کہ اپنے بیٹے کی ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو شک پڑ گیا تھا راہب کی بات سے کہ کہیں میرا بیٹا ہی نبی اور نبی کی آل کا قاتل نہ ہو۔ یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ابن سعد ملعون نے اپنے والد کو نصرانی راہب کی پیشن گوئی کا واقعہ کامل کے حوالے سے ابن زیاد ملعون کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے کامل کو بلا کر اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی، یعنی یہ بھی مومنوں کو تکلیف دی گئی، اور اس کے بعد وہ صرف ایک دن زندہ رہا تھا۔ کامل کے بعد حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ آیا اور اس کے ساتھ اس ملعون عمر بن سعد نے مشورہ کیا، اس نے منع کیا۔ اس کے بعد اس کے بلاوے پر عبید اللہ ابن زیاد کے بھائی عثمان بن زیاد کا بیٹا معاویہ آیا، لعنت اللہ۔